الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر بڑا احسان کیا، کرم کیا کہ ہمیں اور آپ کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اب ہم اور آپ رمضان کے آخری ایام میں ہیں۔ اب یہ رمضان، یہ ماہ مقدس، یہ ماہ رحمت، یہ ماہ برکت ہمارے درمیان سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنا حساب لینا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم نے اس رمضان میں اللہ کے اس مہمان کی کتنی قدر کی۔ اللہ نے ہمارے درمیان اپنے مہمان کو بھیجا تھا، ہم نے اس مہمان کی کیا تکریم کی، کیا عزت کی، اور اس میں جو نعمتیں تھیں، برکتیں تھیں، ہم نے اس کو کتنا اپنے دامن میں سمیٹا۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مغفرت کا بہانہ عطا کیا تھا، ہمیں اور آپ کو معافی کا بہانہ عطا کیا تھا، ہمارے درجے کو بلند کرنے کا بہانہ عطا کیا تھا۔ کیا اس رمضان میں ہماری مغفرت ہوئی؟ یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کو راضی کرنے والے کام تھے، یا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مقدس مہینے میں بھی ہم پہلے کی طرح اپنی روش پر رہے، اپنے چال پر رہے، گناہوں پر رہے، جو گناہ ہم پہلے کرتے تھے اسی گناہ میں ہم مبتلا تھے اور مبتلا رہے اور مبتلا ہیں، اور یہ رمضان ہمارا گزر گیا اور اللہ نے ہماری مغفرت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، حضرت جبرائیل امین کی بد دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے اس شخص کے لیے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اب کون سا مہینہ اللہ دے گا جس میں تمہاری مغفرت ہوگی؟ رمضان جیسا مقدس مہینہ آیا اور یوں ہی تم نے گزار دیا، نہ کی، اور تم اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو تمہارے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ کیا ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کیا یا نہیں کیا، کیا ہمارا اللہ، ہمارا خالق و مالک اس ماہ مقدس میں ہم سے راضی ہوا، خوش ہوا، یا ہم نے اور ناراض کر دیا؟ تو یہ محاسبہ کرنا ہے۔ بہرحال کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ اور ضروری چیز، جس نے اب تک صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو وہ صدقہ فطر ادا کر لے۔ یعنی کس کو بولتے ہیں صدقہ فطر؟ عید سے پہلے پہلے ہم جتنے ممبر، جتنے فرد ہیں گھر میں، ہر ممبر کی طرف سے، ہر فرد کی طرف سے، چاہے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ہم 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے یا اس کی قیمت نکالنے والے بنیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اور صرف گیہوں ہی کی قیمت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کے حساب سے، جو کے حساب سے، کھجور کے حساب سے، ان سب کے حساب سے بھی صدقہ فطر نکالنے کے لیے ہمیں کہا ہے۔ اگر کوئی پیسے والا ہے، اللہ نے مال و دولت دی ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ خالی گیہوں کے حساب سے نکالے، وہ جو کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، جس کی قیمت 1000-1500 تقریباً پہنچتی ہے شہر کے قیمت کے اعتبار سے۔ تو آپ کے یہاں جو گیہوں کے حساب سے ہے وہ تقریباً 80 روپیہ ہے۔ تو اتنا ہر فرد کی طرف سے عید کے دن بھی جو بچہ پیدا ہو فجر سے پہلے پہلے، اس بچے کا بھی صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ عید کے دن بھی فجر سے پہلے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہے۔ تو ہر ممبر کی طرف سے صدقۃ الفطر عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے
ادا کر دینا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ واجب کس پر ہے؟ جس کے پاس کھا پی کر کے اتنا بچا ہوا ہو کہ اس کی قیمت تقریباً 45,000 کے برابر ہو۔ اچھے کپڑے ہیں ہمارے جو ضرورت سے زائد ہیں، ہمارے گھر میں بہت سارے سامان ہیں ضرورت سے زائد ہیں، اور ان سب کو ملانے سے اس کی قیمت تقریباً 40-50 پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر دے۔ یہ ہے صدقہ فطر جو عید کا فطرہ ہے، عید سے پہلے دیا جاتا ہے، اور صرف گیہوں کے حساب سے نہیں بلکہ جو کے حساب سے بھی نکالے، کشمش کے حساب سے بھی نکالے، اور جتنا زیادہ نکال دو اتنا اچھا ہے۔ یہ غریبوں کی عید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ پہلے غریبوں کی عید ہو، اس کے بعد امیروں کی عید ہو، تم اس کو دو، وہ اپنے خرچے کا، اپنے کپڑے وغیرہ کا انتظام کریں گے، اور عید کے دن غریب اور امیر سب اچھے لباس میں نظر آئیں۔ اسلام کا یہی حسن ہے کہ اسلام نے ہر موڑ پر، ہمارے مذہب نے ہر جگہ پر غریبوں کا خیال رکھا ہے۔ امیروں کو تاکید کی کہ اللہ نے تمہیں مال دیا، غریبوں کا خیال رکھو، قرض داروں کا خیال رکھو، محتاجوں کا خیال رکھو، بیواؤں اور بے کسوں کا خیال رکھو، ان کی ضرورت تمہارے اوپر ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم خرچ کرنے والے بنو، اس میں غریبوں کا حصہ ہے، اور جب تم اس کو دو گے تو اللہ کو غریبوں کے پاس پاؤ گے، غریبوں کو جب دو گے اللہ تمہیں ملے گا، جب غریبوں کے پاس جاؤ گے اللہ تمہارے پاس آئے گا، جب تم اس کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بہرحال تو یہ حسن اور یہ خوبی صرف مذہب اسلام کے اندر ہے، تو ہمیں اور آپ کو صدقہ فطر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ ہر فیملی، ہر ممبر کی طرف سے، جتنے گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، اور بھی جو ایک پریوار میں، ایک فیملی میں ہے، تو جو اس کا گارڈین ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ بہرحال دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا حساب لینا ہے۔ ہم دکان کا حساب کرتے ہیں، سب چیز کا حساب کرتے ہیں، جب ہم رات میں دکان بند کرتے ہیں شام کو تو ہم حساب کرتے ہیں، آج کتنا سامان بکا، کتنا ادھار گیا، کتنا لاس ہوا، کتنا فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے رمضان کا یہ مقدس مہینہ گزر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو حساب کرنا پڑے گا۔ حساب کس چیز کا؟ کہ ہم نے کتنی نیکی کمائی اور ہم نے اس مہینے میں کتنا گناہ کیا، ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا اور کتنا خوش کیا۔ اور اگر گناہ ہو گئی، ناقدریاں ہو گئی، اس رمضان کے اس مہمان کی عزت نہ کر پائے تو اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اے اللہ ناقدری ہو گئی، اس رمضان کو جس طرح گزارنا چاہیے ہم نہیں گزار پائے، ہمیں معاف کر دے۔ اور ہم اور آپ شکر منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو، کسی امتی کو نہیں ملی۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی برکت سے ہمیں اور آپ کو دیا گیا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں پہلے امتیوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہمیں اور کچھ بنا سکتا تھا، لیکن آپ غور کیجئے، آپ دل میں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نہایت گنہگار تھا، لوگوں نے اس کو مرنے کے بعد کوڑے دان پر پھینک دیا، جہاں لوگ کچرا ڈالتے ہیں، غلاظت ڈالتے ہیں، وہاں لے جا کر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے وحی نازل کی، اے موسیٰ میرا ایک بندہ، میرا ایک دوست ایک کچرے ڈان پر پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو وہاں پھینک دیا ہے، تم جاؤ اور اس کو غسل کراؤ اور اس کو کفن دو، جنازے کی نماز پڑھو اور اچھی طرح اس کو قبر میں دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے دیکھا تو یہ تو بہت گنہگار شخص ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عرض کیا اے اللہ یہ تو بہت گنہگار ہے، لوگوں نے اس کو یہاں پھینک دیا اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے برے کارنامے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہ بندہ گنہگار تو ضرور تھا لیکن جب بھی یہ تورات کو کھولتا تھا اور جب اس کو پڑھتا
اور محمد کا نام آتا تو اس وقت یہ کیا کرتا، اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے لگا لیتا تھا اور محمد پر درود بھیجتا تھا۔ اس لیے ہمارے پیارے حبیب کے صدقے میں نے ان کو معاف کر دیا، اور جاؤ تم اس کی جنازہ پڑھو، اس کو قبر میں دفناؤ۔ ایسے ہیں ہمارے نبی، آپ ہمارے پیارے آقا، ہم سب کے پیارے آقا کے صدقے میں مانگا کیجیے، ان کے صدقے تو فعل میں دعا کیا کیجیے، نبی پر خوب درود پڑھا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھی ہمارے اوپر احسانات ہیں، قبر میں بھی آپ کے احسانات ہوں گے، اور روز محشر میں بھی جب تک آپ کے احسانات اور آپ کے کرم کا دریا بہہ نہ جائے اس وقت تک ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اور آپ کو خوب سے خوب، زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تیسری چیز، ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے، اے اللہ رمضان کا یہ مہینہ اب گزر گیا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر اللہ نے معاف کر دیا تو ساری چیزیں پھر مل جائے گی، اور اگر معاف نہیں کیا تو پھر سمجھ لو ہم خالی ہاتھ رہ گئے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم لاسٹ میں معافی مانگ لیں گے، ابھی بہت ہماری عمر باقی ہے، یا ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا معلوم نہیں۔ اللہ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا، اللہ نے ایسوں کو معاف کیا ہے جو معافی کے بالکل قابل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کیا۔ ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں، وہ بڑا اکڑتا تھا، نافرمانی کر کے بھی اکڑ دکھاتا تھا، ان کے اندر سے اکڑ، غرور اور گناہوں کا جذبہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے ان کو گاؤں سے بھگا دیا، نکال دیا، وہ جنگل میں گیا، بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب آ گیا۔ اب جب موت اس کے سامنے نظر آنے لگی، اللہ کو کہتا ہے، اللہ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، تم کو معلوم ہے، اور آخر تک میں گناہ میں رہا، اب جب موت نظر آ رہی ہے تو میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ اگر تو معاف کر دے گا تو کیا تیری بادشاہت میں، تیری عزت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو بتا تیری عزت بڑھ جائے گی، تیری بادشاہت بڑھ جائے گی؟ یعنی اب بھی موت نظر آ رہی ہے اور اب بھی وہ دعا کر رہا ہے، تو دعا میں بھی اکڑ ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو کیا تیری بادشاہت میں کمی آ جائے گی؟ اور اگر تو معاف نہیں کرے گا کہ کیا تیری بادشاہت بڑھ جائے گی، تیری بادشاہت میں بڑھوتری ہو جائے گی؟ اگر معاملہ ایسا ہی ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو تیری عزت اور بڑھے گی، تو مجھے چھوڑ دے، معاف نہ کر، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت میں، تیری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو مجھے معاف کر دے۔ ایسا بندہ بخشنے کے لائق ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا کسی نبی کو یہ پاور دے دیتا کہ بندے کو تم معاف کرنا، تو نبی بھی ایسے حالات میں معاف نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی رحیم و کریم ذات ہے، انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ جاؤ، میرا ایک ولی ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے، اور جا کے کفن دفن کا اچھی طرح انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ نے جا کر دیکھا تو وہی معاملہ، اے اللہ یہ تو گنہگار تھا، لوگوں نے گناہوں کی وجہ سے، تکبر اور اکڑ کی وجہ سے اس کو گاؤں سے بھگا دیا تھا، یہ جنگل میں آ کے مر گیا، آپ اس کے کفن دفن کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا ہے موسیٰ اس نے اس طریقے سے مجھے دعا مانگی تھی اور میری رحمت جوش میں آئی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایسوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ ہم تو پھر بھی امت محمدیہ ہے، اس حبیب کی امت میں ہیں جس کو اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا تھا، جس کے عشق اور محبت میں اللہ نے پورا قرآن نازل کر دیا، جس کے صدقے میں اس پوری دنیا کو اللہ نے بنایا، اس محبوب کے ہم محبوب ہیں، پھر اللہ ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو ہمیں اس کے صدقے میں معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہمیں سرکشی پر ابھارتا ہے، جو ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے، جو ہم کو اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتا،
جو ہمیں فل ہر وقت بزی رکھتا ہے وہ ہے ہمارا مال اور ہماری دولت۔ یہی مال دنیا سے بھی ہمیں برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی کا بھی نقصان کر دیتا ہے۔ اس مال کے پیچھے جو بھی پڑا نہ اس کو دنیا ہاتھ لگی اور نہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ رہا، لیکن جنہوں نے اس مال پر تھوک دیا، لات مار کے پیچھے چھوڑ دیا، پھر اس کو دنیا میں بھی بادشاہت ملی اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ کامیاب رہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی ایک مثال، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، واقعات بھی سنے ہوں گے۔ بلخ کے بادشاہ تھے وہ، عرب میں بلخ جو ہے اس کے بادشاہ تھے، وہ بہت بڑے بادشاہ۔ ایک رات پھولوں کے بستر پر سوتے تھے، ایک رات سو رہے تھے، چھت پر کچھ دھم دھم کی آواز آئی تو اس نے کہا ارے کون بیوقوف ہے؟ کہا کہ میں چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ وہاں سے آواز آئی کہ چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کون بیوقوف ہے کہ چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے؟ چھت پہ بھی اونٹ چڑھ سکتا ہے۔ وہاں سے جواب آیا کہ اگر چھت پہ اونٹ نہیں چڑھ سکتا تو بتا تو جس اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ تجھے بادشاہت کے پھولوں کے بستر پر کیسے مل سکتا ہے؟ اٹھ اور اٹھ کے جا کے اللہ کی عبادت کر، چھوڑیے حکومت اور سلطنت۔ اگر اللہ کی معرفت چاہتا ہے تو تجھے یہاں نہیں مل سکتی، تو جا اور اللہ کی معرفت جہاں ملنے کی جگہ ہے وہاں تلاش کر۔ دوسرا ایک واقعہ، آپ بادشاہ تھے، بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے شکار کرنے کی۔ جنگل میں نکلے شکار کرنے، ہرن کے پیچھے دوڑے، جب ساتھیوں سے دور نکل گئے تنہائی میں، اس ہرن کو اللہ تعالیٰ نے آواز دے دی، یعنی انسانوں کی آواز، اور وہ ہرن بول رہا ہے اے بادشاہ تو ایک طرف تو اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے کہ میں اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور ایک طرف تو میرا شکار کر رہا ہے۔ کیا اللہ نے تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرا شکار کر اور میرے پیچھے دوڑ اور دنیا میں تو لگ جا؟ اللہ نے تجھے اس لیے تو نہیں بنایا۔ فوراً انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بنایا ہے۔ فوراً وہ وہاں سے پلٹے اور اپنی بادشاہت کو چھوڑا اور غریبی کی زندگی بسر کرنے کے لیے نکل گئے۔ ان دو واقعات نے آپ کی زندگی کو بالکل بدل دیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو حکومت دی، بادشاہت، سلطنت سب کچھ سونپ دیا، وہاں سے نکل پڑے، جنگل میں جاتے، لکڑیاں اکٹھا کرتے، بازار میں بیچتے اور پھر حلال روزی کماتے اور کھاتے۔ یہ کس بادشاہ کا حال ہے؟ آپ کے جتنے وزیر تھے، غلام تھے، انہوں نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا کہ آپ اس حالت میں جنگل میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت شرم دلایا، عار دلایا کہ آپ اتنی بڑی بادشاہت کو چھوڑ کر یہاں جنگل میں زندگی گزار رہے ہیں، چلیے آپ وہاں رہ کر کے بھی یہ سب کر سکتے ہیں۔ کہا نہیں، میں نے ایک بادشاہت تو چھوڑی ہے لیکن دوسری بادشاہت اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، دیکھنا چاہتے ہو چلو۔ گئے ایک دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے بیٹھ گئے، اور ایک سوئی آپ کے پاس ہوتی تھی جس سے آپ اپنی تھیلیوں کو سلا کرتے تھے، وہ سوئی آپ نے پانی میں پھینک دیا۔ بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کے واقعات ہیں جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وہ سوئی آپ نے پانی میں پھینک دیا اور پھر حکم دیا اے اس نہر کی مچھلیوں میری سوئی کو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ لکھا ہے کہ سینکڑوں مچھلیاں سونے کی ایک ایک سوئی منہ میں لے کر کے آئی۔ کہا نہیں، مجھے یہ سونے کی سوئی نہیں چاہیے، میری وہ سوئی واپس کرو جو میں نے اس دریا میں پھینکا ہے۔ چنانچہ ایک مچھلی اس کی وہی اوریجنل سوئی لے کر واپس ہوئی۔ مریدوں نے، غلاموں نے، وزیروں نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں نے رعایا پر، لوگوں پر، انسانوں پر حکومت کرنا چھوڑ دیا، اس حکومت کو ہم نے لات مار دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی بادشاہت مجھے عطا کی کہ مجھے دریاؤں کی مچھلیوں پر بھی آج بادشاہت کا پاور دے دیا، یہ بھی میرے حکم کو ماننے لگے۔ اور یہ کیسے تھے؟ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے، سرد ٹھنڈی کی رات تھی، جب رات میں سب لوگ چلے گئے، امام صاحب روم بند کرنے لگے، مسجد کا گیٹ بند کرنے لگے، تو آپ نے کہا بھائی مجھے یہیں رات بھر ٹھہرنے دو۔
امام صاحب نے کہا یہاں چوری بہت ہوتی ہے، اگر وقت کا سب سے بڑا ولی ابراہیم بن ادہم بھی آ جائے تب بھی میں مسجد میں ٹھہرنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ مسافر آتے ہیں اور مسجد سے سامان چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ولی کہنے لگے ابراہیم بن ادہم تو میں ہی ہوں۔ کہا کیا مذاق کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں ٹھنڈی کی رات میں، اور دوسرا یہ کہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چلیے نکلیے۔ پاؤں پکڑ کر کھینچتے ہوئے مسجد کا جو حمام تھا وہاں تک پہنچا دیا۔ گرم پانی، وہاں ایک نوکر تھا گرم پانی کر رہا تھا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ وہ ایک بوریا، ایک ٹاٹ اوڑھے ہوئے، ڈر کے مارے کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں۔ پوچھا بھائی گھبرا کیوں رہے ہو؟ کہا گھبراہٹ اس وجہ سے ہے، معلوم نہیں موت کدھر سے آ جائے، معلوم نہیں موت کس طرف سے آ جائے۔ اس نے کہا بھائی اچھا یہ بتاؤ، تم پہلے اطمینان سے بیٹھو، حال خبر خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کتنے سال سے خدمت کر رہے ہو؟ کہا اتنے سالوں سے کر رہا ہوں۔ کیا اتنے سالوں میں تم نے کوئی ایسی دعا اللہ سے مانگی جو اللہ نے قبول کر لی؟ کہا میں 20 سال سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے ابراہیم بن ادہم جو وقت کے ولی ہیں اس کی زیارت کرا دے، اس سے ملاقات کرا دے تاکہ میں اس کے سامنے مر جاؤں۔ میں یہی دعا کر رہا ہوں اور اب تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ اور کس طرح قبول کی کہ اللہ نے میرے پاؤں کو گھسیٹ کر تمہارے پاس پہنچا دیا۔ امام صاحب نے گھسٹ کر ان کے پاس پہنچایا تھا، کہا اللہ نے میرے پاؤں کو گھسٹ کر تمہارے پاس پہنچایا، تمہاری دعا قبول ہے۔ وہ خوشی سے رونے لگے، آپ سے گلے لگ گئے اور اس کے بعد اطمینان سے بیٹھے اور مر گئے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ لیکن اب جو میں اصل پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ غور کیجئے۔ یہی اللہ کا اتنا بڑا ولی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیے تھے، یعنی تابعین میں سے تھے، جنہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور محدثین سے علم حاصل کیا تھا، ایک مرتبہ مسجد اقصی میں آپ بیٹھے ہوئے، دو فرشتے رات کے وقت تنہائی کے عالم میں دو فرشتے آسمان سے اترے، محراب کے پاس بیٹھے، دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے ہاں یہاں ایک کونے میں ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندھیری رات تھی، مسجد میں بھی اندھیرا تھا۔ کہا ابراہیم بن ادہم، کیا وہی ابراہیم بن ادہم جو بلخ کے بادشاہ تھے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ تو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے بہت مجاہدہ کیا، اپنے نفس پر مشقتیں برداشت کی، اللہ کو منانے کے لیے اور اللہ کی سچی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دنیا میں بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ولایت کو چھین لیا۔ وہ ولی تھے لیکن ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے اللہ نے اس کو ولی کے درجے سے گرا دیا۔ ابراہیم بن ادہم سن رہے تھے، اندر اندر گھبرانے لگے، رونے لگے، اے اللہ ایسی ہم سے کون سی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میں ولایت کے درجے سے نیچے گر گیا۔ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کی غلطی کون سی ہے؟ کہا اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار سے کھجور خرید کر جا رہے تھے کہ ایک کھجور اس کو گرا ہوا ملا، انہوں نے اس کو اٹھایا اور صاف کر کے اس کو کھا لیا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ میرے قبر سے میرے پاس سے گرا ہے، لیکن وہ کھجور وہاں سے نہیں بلکہ بیچنے والے کے ٹوکرے سے گرا تھا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوا اور کھا لیا۔ جیسے ہی وہ کھجور اس کے پیٹ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ولی کے مرتبے کو ختم کر دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور فوراً بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے، وہاں ایک کھجور آپ نے خرید کر اس بیچنے والے کو تلاش کیا اور اس کو دیا اور کہا کہ میری غلطی کو معاف کرنا۔ زاروں قطار رونے لگے اور کہا تمہاری ایک کھجور کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنے بڑے مقام اور مرتبے سے نیچے گرا دیا۔ چنانچہ اس نے دل کھول کر اس کو معاف کیا اور اس کے لیے دعا کی کہ میں آپ کے ولایت کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ وہاں سے یہاں تک صرف ایک کھجور دینے کے لیے آئے۔
حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے یہ چیز جائز ہے. اگر ہمیں معلوم نہ ہو اور ایک معمولی سی چیز اگر کہیں گری ہے تو ہم اٹھا کے یوز کر سکتے ہیں. جس کا انسان کو خبر بھی نہیں ہے, 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ کون جاتا ہے پلٹ کر لینے کے لیے؟ تو ایسی معمولی چیز اگر گر گئی تو مسئلے کے اعتبار سے تو جائز ہے. زیادہ ہو, کوئی بڑا سامان ہو تو آپ تلاش کیجئے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کیجئے. اگر نہ ملے تو پھر صدقہ کر دیجیے. بہرحال یہ مسئلہ ہے. لیکن اللہ کے ولی تھے, اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ہمارے ولی سے ذرہ برابر کوئی ایسا کام ہو جائے جو کام جائز تو ہو لیکن اس کے لیے مناسب نہ ہو. اس کے بعد پھر اسی مسجد میں آئے, رونے لگے, گڑ گڑانے لگے. وہی تنہائی کی دوسری رات تھی. پھر وہ 2 فرشتے نازل ہوئے, آپس میں باتیں کرنے لگے. پھر وہ فرشتہ کہہ رہا ہے مجھے ایک انسان کی خوشبو آ رہی ہے. دوسرا کہہ رہا ہے ہاں یہاں ابراہیم بن ادہم کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا وہی ابراہیم؟ کہا ہاں. کہا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ولی کے مقام سے ان کو گرا دیا تھا لیکن ان پر رحم کیا, کرم کیا, اور پھر اللہ نے دوبارہ ان کو ولی کے مقام پر فائز کر دیا, دوبارہ ان کو وہ مقام دے دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ محنت کی وجہ سے, مشقت کی وجہ سے اللہ کو ادا پسند آئی. انہوں نے ایک کھجور کو لوٹانے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا اور جا کر کے ایک کھجور کو لوٹایا. اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور پھر اللہ نے ان کو ولی بنا دیا. بس اس ایک چھوٹے سے واقعے پر ہم اور آپ یہ غور کریں کہ جب ایک کھجور کے کھانے سے اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اپنے ولی سے ختم کر سکتے ہیں, تو ہم اور آپ جو نہ جانے کون کون سا مال یوز کرتے ہیں, کہاں سے کماتے ہیں, حرام حلال کی پرواہ ہی نہیں کرتے, ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے, ہمارے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے اور کتنے ناراض ہوں گے, یہ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں. اگر ہم نماز چھوٹ جاتی ہے, روزے چھوٹ گئے, مجبوری ہے, اللہ معاف کرے گا اگر چاہے گا, لیکن اگر ہم نے حرام لقمہ پیٹ میں ڈالا تو جس کا لیا سب سے پہلے تو کل قیامت کے دن وہ چھین کر حق وصول کرے گا. وہاں کوئی مال و دولت نہیں ہوگا, وہاں کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا, وہاں ہماری نیکیاں اس کے پاس جائیں گی. اور جس کا ہم نے حق مارا ہے, چاہے وہ زبان سے بول کر ہو, چاہے ہاتھ سے ہو, چاہے ہم نے روپیہ پیسہ لے کر زمین جگہ جائیداد کو دبا کر حق مارا ہو, کل قیامت کے دن یہ بندہ لمبی داڑھی والا, ہر رات دن تسبیح پڑھنے والا, نماز اور روزے قائم کرنے والا ہوگا. کل قیامت کے دن ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جن کا اس نے حق مارا ہوگا. یہ بندہ اکیلے خالی بچ جائے گا. اللہ کہے گا کہ ان تمام کے گناہوں کو اس کو اوپر لاد دو اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. اس وقت ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کی عبادت اگرچہ ہم کم کریں, یہ نہیں کرو نماز چھوڑیں, جو فرض ہے اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. روزہ فرض, نماز فرض, حج زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو ادا کرنا ہے. لیکن ہم نفل نماز اگرچہ کم پڑھیں, ہم تسبیح کم ہلائیں, لیکن اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ ڈرتے رہیں, ورنہ اس رمضان میں عبادت کا اور شب قدر میں عبادت کا ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بندے کا حق بہت خطرناک ہے, بہت سخت ہے. اگر یہاں آپ نے کسی کا دل دکھایا اور کسی کا حق مار دیا, ضائع کر دیا, کل قیامت کے دن اور قبر میں بھی اللہ کے نبی کی جب زیارت ہوگی, قبر میں اللہ کے نبی کا چہرہ نظر آئے گا, اس وقت ہم چہرے کو دیکھ نہیں پائیں گے. ہمارے نبی ناراض ہوں گے اور چہرے کو پھیر لیں گے. اس وقت جب منکر نکیر ہمارے سامنے آئے گا اور مر ربو کا کہے گا, اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے, اللہ اس جواب کو جو ہمیں اپنے منہ سے دینا ہوگا, اللہ وہ جواب دل سے بھلا دے گا. آپ 1 کروڑ مرتبہ رٹ لیجئے مر رب کا ربی اللہ, مر رب کا ربی اللہ, وہاں یہ رٹا رٹایا کچھ کام نہیں آئے گا. اگر ہمارے اعمال صحیح ہیں, اگر ہم نے صحیح کام کیے ہیں, اللہ تعالیٰ خود تینوں سوالوں کے جواب بالکل دل کے اطمینان کے ساتھ زبان سے جاری کروائے. قرآن کریم میں احادیث میں صاف ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ کر اچھی طرح زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ
اس کو دنیا میں بھی قبر میں بھی ہر جگہ اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، دل میں سکون اطمینان ہوتا ہے اور آرام سے اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اطمینان سے ہر سوال کا جواب ہر جگہ وہ جواب دے گا اور کامیاب ہو جائے، پل صراط پر بھی بجلی کے جھٹکے کی طرح وہ گزر جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو اب رمضان چونکہ رخصت ہو رہا ہے، ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے، ہم نے کتنا گناہ کیا، کتنی نیکی کی، کس کا ہمارے اوپر حق تھا اور ہم نے نہیں دیا، کسی کا حق ہم نے لے لیا، اب تک جانکاری نہیں تھی۔ اب اللہ سے ہم ڈرنے والے اور خوب خوب توبہ کرنے والے بن جائیں، صدقہ فطر بھی ادا کریں، غریبوں کو، بیواؤں کو۔ حقیقی جو غریب بیوہ ہے ان کا ایک ہوتا ہے پیشہ ور، جو مانگنے کا پیشہ بنا لیتے ہیں، کاروبار دھندا، وہ لاکھوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن وہ مانگنے کا دھندا، تو اس کی تحقیق کر لیں کہ ہمیں زکوٰۃ صدقہ فطر کس کو دینا ہے۔ اگر ہم نے ایسے لوگوں کو دے دیا کہ جو مالدار ہیں، جن کے پاس روپے پیسے ہیں، تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے تحقیق ضروری ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے غریبوں کو تلاش کر کے دو، قرض داروں کو تلاش کر کے دو۔ اور اسی طریقے سے آپ جتنے اچھے لوگوں کو دیں گے، جتنے غریبوں کو دیں گے، اور جس قدر زیادہ غریب ہوگا اللہ تعالیٰ ثواب بھی اتنا ہی بڑھا کر دے گا۔ جیسے اگر مدرسے کے طالب علم کو دے رہے ہیں تو وہ جو کھا کر کے پڑھے گا، وہ جب تک پڑھے گا اس وقت تک، اور پھر آگے بھی جو وہ نیک کام کرے گا، ہماری زکوٰۃ صدقات جو اس پر خرچ ہوئے وہ پورا ثواب اس دینے والے کو ملے گا، چاہے 1 روپیہ ہی دیا۔ اگر کوئی عالم غریب ہے اس کو دیا، جب تک نماز پڑھ رہا ہے، علم کا کام کر رہا ہے، پورا ثواب اس کو بھی، اور پھر اس سے ٹرانسفر ہو کر جتنے لوگوں کا اس نے کھایا اور پہنا ہر ایک کو برابر کا ثواب ملے گا۔ کوئی قرض دار کو دے رہا ہے جس پر قرض ہے، قرض کا بوجھ ہے، وہ ادا کرنے سے بہت مشکل سے ادا کر پائے گا، تو اس کو بھی ڈبل ثواب۔ جب اس کے لیے اگر دعا کر دے اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اور پھر 2 ثواب، ڈبل ثواب، بلکہ اور بھی زیادہ اللہ بڑھا کر کے دے گا۔ ایک تو قرضہ ادا ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس کی مدد کی۔ تو یہ جگہ قبولیت کے ہے، ایسی جگہ پر قبول ہوتی ہے۔ ایسی جگہ اپنے صدقات کو، زکوٰۃ خیرات کو برباد ہرگز نہ کریں کہ جہاں پر جو مستحق ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کو دے دیا۔ غریبوں کو تلاش کریں، آپ میں سے بھی غریب ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ اچھا کھا پی رہا ہے تو غریب نہیں ہے۔ آپ تلاش کریں، اس کو پوچھیں کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ کو گھر میں کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، ایسے لوگوں کو بھی دیں۔ ایسا نہیں کہ باہر سے جو فقیر آئے اسی کو ہمیں دینا ہے۔ تحقیق کر کے غریبوں تک، مستحقوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اہل علم ہو، آپ کا پیش امام ہو، اور اگر ان کو بھی ضرورت ہو قرض وغیرہ، ان کو بھی پوچھیں، آپ یہ ضروریات میں سے ہیں۔ ایک جگہ لکھا تھا، میں نے کل ہی پڑھا، امام کی تنخواہ 8,000 10,000 اور لوگ غریبوں کو باہر تلاش کرتے ہیں۔ یہ لطیفہ تو ہے سننے میں، لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں، گاؤں میں، سماج میں، ہر جگہ ان کو تلاش کر کے اپنا مال دیں۔ وہ مال آپ کا بڑھے گا بھی، اس سے ثواب بھی ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے یہاں ذخیرہ بھی ہوگا، اور پھر کل قیامت کے دن وہ بندہ اگر جنت میں چلا گیا تو آپ کو لے کر کے جائے گا، کہے گا اے اللہ اس نے مجھے دیا تھا، میری ضرورت پوری کی تھی، میرے اوپر قرض تھا، قرض ادا کروایا تھا، میں بھوکا تھا، اس نے کھلایا تھا، میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے اس کے ساتھ نہ بھیجے۔ وہ ساتھ میں لے کر جانے والا بنے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اور آپ زندگی گزاریں، اور رمضان اور عید اسی طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔